نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 366 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر شبابکم من تشبہ بکہولکم وشر کہولکم من تشبہ بشبابکم۔ تو اس حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت معجم طبرانی اور بیہقی میں نقل کی گئی ہے، لیکن اس میں ایک راوی ہے حسن ابن ابی جعفر جو ضعیف راوی ہے۔ اس بنیاد پر اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سب سے اچھے نوجوان وہ ہیں جو ادھیڑ عمر کے لوگوں کے مشابہ ہوں، اور ادھیڑ عمر والے سب سے برے وہ لوگ ہیں جو تمہارے جوانوں کے مشابہ ہوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جوانی کی عمر عموماً لاپرواہی اور کھلنڈری کی عمر ہوتی ہے، جبکہ ادھیڑ عمر تک پہنچتے پہنچتے آدمی میں سنجیدگی آ جاتی ہے، وقار آ جاتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ جوانی ہی میں اپنے اندر ادھیڑ والی صفات پیدا کر لیں وہ بہت اچھے جوان ہیں، تو ان کی جوانی صحیح طرح گزرے گی اور وہ جوانی کو کارآمد بنا پائیں گے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ ادھیڑ عمر پہنچنے کے باوجود بھی کھلنڈری میں جوانوں کی طرح رہیں اور اپنے اوقات کو لغویات میں ضائع کرتے رہیں، تو یہ لوگ ادھیڑ عمر پہنچنے کے باوجود بھی قابل تعریف نہیں رہیں گے۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ بہرحال ترغیب و ترہیب کے طور پر اسے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ پڑھے ہوئے نمک کے پانی سے برتن اور کپڑے دھونا اور پھر اس پانی کو نالی میں بہانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ برتن کپڑے دھونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پانی کو بہتر یہ ہے کہ نالی میں نہ بہائیں، کیاری وغیرہ میں ڈال دیں۔ سوال ہے کہ پڑھے ہوئے پانی سے نہانا اور پانی کو بغل، ناف وغیرہ میں رگڑ کر صاف کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں بھی حرج نہیں ہے، بس بہتر ہے کہ پانی کو نالی وغیرہ میں نہ ڈالیں اگر ممکن ہو سکے۔ سوال ہے پڑے ہوئے نمک کے پانی سے گھر میں گندگی کی صفائی کے لیے پونچھا لگانا کیسا ہے؟ یہ درست نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی کی بات ہے۔ سوال ہے پڑے ہوئے نمک کے پانی کو بوتل میں بھر کر گھر کی زمین پر اسپرے کرنا کیسا ہے؟ اگر سوکھی جگہ ہو تو اسپرے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں گیلی جگہ ہے اور وہاں ناپاک پانی ہے تو اس کے ساتھ اسے نہ ملائیں۔ سوال ہے پڑی ہوئی لکڑی سے کھجلی کی جگہ پر مالش کرنا کیسا ہے، چاہے وہ کھجلی بدن کے کسی بھی حصے میں ہو؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی پڑی ہوئی لکڑی سے کہیں بھی کھجایا جا سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لکڑی کی حیثیت کوئی خاص بدل نہیں جاتی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں جنت کی جن جن نعمتوں کا بیان ہے جیسے نہریں، باغات، تو ان نعمتوں کے مستحق
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ کے تمام اہل ایمان ہوں گے یا صرف امت محمدیہ ہی اس کی مستحق ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ سبھی اہل ایمان جنت کے مستحق ہوں گے، البتہ ان کے درجات الگ الگ ہو سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ سبھی اہل ایمان جنت کے مستحق بنیں گے۔ سوال ہے چھوٹے بچے کے لیے جھنجھنا لینا کیسا ہے اور اس کے ذریعے سے اسے بہلانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جھنجھنا اگر صرف بجانے والا ہو اور اس میں کوئی میوزک وغیرہ نہ ہو تو اس کو لے بھی سکتے ہیں اور اس سے بچے کو بہلا بھی سکتے ہیں، لیکن جن جھنجھنوں میں باقاعدہ میوزک وغیرہ لگا ہوا ہو یا ٹیپ ہو تو اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ سوال ہے کیا نماز کے اندر مقتدی کا امام سے آگے کھڑے ہونے کے بارے میں احناف یا دیگر ائمہ کے نزدیک کچھ گنجائش ہے، نماز ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احناف اور جمہور علماء کے نزدیک امام کے آگے کھڑے ہونے سے نماز درست نہیں ہوتی ہے، اگر معلوم ہو جائے تو لوٹانی پڑے گی۔ البتہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حنابلہ نے مشروط طور پر اجازت دے رکھی ہے، مگر حنفیہ کو اپنے مسلک کی پابندی کرنی چاہیے اور امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ حرم شریف میں بھی اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ مطاف میں جو جانب امام کے کھڑے ہونے کی طرف ہے، باب عبدالعزیز کی طرف، اس طرف مطاف میں نماز پڑھنے میں احتیاط کرنی چاہیے، دیگر جانب پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال ہے آج کل ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو عوام استسقاء کی نماز مسجدوں میں اور گلیوں میں پڑھنے پر زور دے رہے ہیں، تو کیا ان جگہوں پر نماز استسقاء پڑھنی جائز ہے یا پھر میدانی ہونا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ استسقاء کی نماز ویسے تو کسی بھی عام جگہ پر یا مساجد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن عیدگاہ میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے نماز میں سجدہ سہو کر لیا تھا، سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ سہو لاحق ہو گیا، بہیں طور کے اتحیات کی جگہ الحمدللہ پڑھ لی، تو اب کیا حکم ہے؟ دوبارہ سجدہ سہو کرے یا نماز پوری کر لے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے دوبارہ سجدہ سہو کا حکم نہیں ہے، وہ جو پہلے سہو کر لیا وہی کافی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سجدے میں جا کر دعا کرے تو کیا یہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح سے خالص سجدے میں جا کر دعا کرنا مکروہ ہے۔ الگ سے سجدے کے بجائے نفل نماز میں معصور دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سوال ہے کیا 30 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کی ترغیب دی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، 30 ذی الحجہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ویسے نفلی روزہ 5 دن کے علاوہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اس کی باقاعدہ تخصیص اور ترغیب نہیں دی جائے گی۔ سوال ہے ہم لوگ سفر میں جانے سے پہلے کچھ پیسے صدقے کے طور پر نکالتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے، کبھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو بھی صدقہ کر دیتے ہیں، تو کیا یہ نکالی گئی رقم صدقات واجبہ میں آئے گی یا صدقات نافلہ میں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واجبہ میں نہیں ہے بلکہ نافلہ میں ہے۔ کہتے ہیں کہ مسجد کی تحویل میں سالوں سے رقم رکھی ہوئی ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ وقف کی ملکیت ہے۔ سوال ہے جو چھوٹے بچوں کو مہمان جو پیسے دے کر جاتے ہیں وہ پیسے ماں باپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پیسے بچوں کی ملکیت ہیں، ماں باپ انہیں استعمال نہ کریں، اور اگر کر لیں تو پھر واپس رکھیں۔
ایک شخص کے جوتوں کی دکان ہے، بعض اوقات کوئی گاہک ایسا جوتا طلب کرتا ہے جو اس کی دکان میں موجود نہیں ہے، البتہ پڑوسی دکان میں موجود ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے لا کر اس پر کچھ نفع رکھ کر گاہک کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ معاملہ شرعاً درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ دوسری دکان سے خود خرید کر اور پھر نفع کے ساتھ گاہک کو بیچنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے، شوہر کا سوتیلا باپ اس عورت کے لیے محرم ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ شوہر کا سوتیلا باپ یعنی شوہر کی والدہ کا دوسرا شوہر، یہ اس بیوی کے لیے محرم نہیں ہے۔ اگر شوہر سے طلاق ہو جائے یا انتقال ہو جائے تو عدت کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ سوال ہے، ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کی دعوت کے لیے ایک گائے خریدی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اس گائے میں بعض حصے عقیقے کی نیت سے بھی شامل کر لے، تو شادی کی دعوت کے لیے خریدی گئی گائے میں عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کچھ حصے عقیقے کے کیے اور کچھ حصے دعوت کے کیے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، اور اگر پورا جانور عقیقے کا کر لیا اور اس کا گوشت دعوت میں کھلا دیا تو صحیح ہو جائے گا۔ سوال ہے، کیا چائے کے کپ پر مدرسے کا نام یا اپنا نام لکھوانا درست ہے؟ حالانکہ یہ کپ بعد میں دھلا جاتا ہے اور ادھر ادھر پڑا رہتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہے۔ سوال ہے، شریعت میں قریبی غیر محرم رشتہ دار مثلاً چچا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، دیور، بہنوئی، چچی، ممانی، خالو، پھوپھا سے پردے کا وہی حکم ہے جو دیگر غیر محرم کا، یا ان رشتہ داروں سے پردے کے معاملے میں کچھ رعایت ہے؟ اور جوائنٹ فیملی میں پردے کا اہتمام کس طرح کیا جائے؟ جواباً عرض ہے کہ مشترک فیملی میں جہاں ان لوگوں کا بار بار آنا جانا ہوتا ہو، چہرے اور ہتھیلی کو چھوڑ کر بقیہ اعضاء کو اہتمام کے ساتھ چھپانا ضروری ہے۔ چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتے ہیں، اور آنکھ میں آنکھ ڈال کر باتیں نہ کریں، بے تکلفی سے باتیں نہ کریں، ہنسی مذاق نہ کریں، تنہائی نہ ہو، ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، سفر نہیں ہوگا ان کے ساتھ وغیرہ۔ سوال ہے، اگر کوئی شخص یہ طے کرے کہ میں یوٹیوب کے ذریعے لنک لوگوں تک بھیج دوں گا اور آپ اپنے کاروبار میں 50% نفع میرے لیے مقرر کر لیں، تو ایسی صورت میں بطور نفع 50% لینا درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ محض یوٹیوب پر لنک ڈالنے سے کاروبار میں شرکت کا معاملہ طے کرنا درست نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر مسلسل شرکت کی جا سکے۔ سوال ہے، ایک عورت مہندی کے ڈیزائن بناتی ہے، اس کے پاس مسلمان اور غیر مسلمان ہر طرح کی عورتیں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوانے آتی ہیں، اور غیر مسلم عورتیں اپنے ہاتھوں پر جاندار کی تصویر بنانے کی فرمائش کرتی ہیں، جیسے مور اور ہاتھی وغیرہ، تو کیا وہ مہندی میں اس قسم کی تصویر بنا سکتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مہندی لگوانے والی چاہے مسلمان عورت ہو یا غیر مسلم، اس پر تصویر بنانا درست نہیں ہے، اگر بنائے گی تو گناہ ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک لڑکی کو اس کے سسرال والوں نے قتل کر دیا، لڑکی کے باپ نے کیس کر دیا، کئی سال تک چلتا رہا، اس کے بعد ان دونوں میں صلح ہوئی اور صلح میں 2,60,000 روپے طے ہوئے، اور یہ طے ہوا کہ اس رقم میں سے کچھ رقم مسجد میں جنریٹر کے لیے دی جائے گی۔ اب یہ بتائیے کہ یہ رقم مسجد میں لگائی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس میں سے 90,000 روپے مسجد کمیٹی کو دیے گئے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر مرحومہ کے سب وارثین بالغ ہوں
اور یہ رقم مسجد کو دینے پر راضی ہوں تو مسجد کو دینا درست ہے، اور اگر وارثین راضی نہ ہوں یا ان میں سے کچھ نابالغ ہوں تو یہ رقم مسجد کے کسی کام میں لگانی درست نہیں ہوگی، اصلاً یہ وارثین کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔